لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس موبائل کے اندر تقریباً 400 یا 450 کتابیں لوڈ ہیں۔ میں نے راستے میں، شاید آپ کو پتا ہو، ابھی آتے میں نے ایک کتاب اسی موبائل کے اندر پڑھی ہے۔ کتاب کا نام تھا رد عقائد بدعیہ، تقریباً 200 صفحے کی کتاب تھی۔ پورے راستے میں نے کتاب کو ختم کر دیا۔ آپ اس کا صحیح استعمال کریں تو صحیح ہے یہ، لیکن بہت سارے لوگ دن بھر رات بھر موبائل کا استعمال، بیجا استعمال، اور انٹرنیٹ چلا رہے ہیں۔ اور آج کل تو وہ سم نکل آئی ہے، ایک ایسی سم وہ جیو کی ایک سم نکلی ہے۔ ابھی جیو کی سم نکلی ہے، خوب لوگ جیو جیو کر رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں کچھ اور نکلے گا تو لوگ کہیں گے پیو۔ کوئی شراب وراب نکال دی اگر کسی نے تو پھر وہ پیو ہو جائے گا، جیو کے بعد پیو، اور مر جاؤ، پی کے ختم ہو جاؤ۔ آج اس موبائل کے ذریعے سے جتنی فحاشی، جتنی عریانیت، جتنی بے حیائی اور کتاب و سنت سے دوری آج ہمارے نوجوانوں کے اندر آ گئی، وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ رات میں 2 بجے تک نیٹ کا یوز کیا جا رہا ہے، چیٹنگ کی جا رہی ہے، ویڈیو کالنگ کی جا رہی ہے، ویڈیو لوڈ کر کر کے دیکھے جا رہے ہیں۔ 2 بجے 2:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سوئیں گے تو ان کو کہاں فکر ہوگی کہ مجھے فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ سارا وقت تو موبائل کے اندر جا رہا ہے، اور کیسی فحاشی اور کیسی عریانیت آئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو قرآن و حدیث تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ آپ موبائل کا استعمال کریں، قرآن کریم کو لوڈ کریں، ترجمے والا لوڈ کریں۔ بڑی آسان سی تفسیر ہے، تفسیر احسن البیان، وہ بھی آ گئی، آپ ہندی میں لوڈ کر لیجئے۔ آپ کو اردو نہیں آتی، اردو آتی ہے، اردو میں لوڈ کیجئے۔ انگلش میں آ گئی ہے، انگلش میں لوڈ کر لیجئے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کیا نہیں ہے جو آپ کو نہیں مل جائے گا، لیکن پڑھنے والا تو ہو۔ لیکن ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر ہماری نئی نسل، نوجوان نسل، چھوٹے چھوٹے بچے سب اس کے اندر گرفتار نظر آتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ اے لوگو، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، اس لیے ہمیشہ مال 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 انسان کرتا رہتا ہے۔ شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر آپ دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں 15-20 منٹ کے لیے نماز پڑھنے جاؤں گا کہیں میرا گراہک نہ نکل جائے، میرا کسٹمر نہ چلا جائے۔ شیطان تمہیں فقر و فاقے کی وجہ سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، بے حیائی و فحاشی اور عریانیت کا بھی تم کو حکم دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، شیطان والے راستے پر جانا ہے یا رحمان والے راستے پر جانا ہے، کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ اور یہی بے حیائی، بری باتیں، آپ کو پتہ ہے آج آدمی کیا کر رہا ہے؟ ایک ویڈیو لوڈ کیا، لوڈ کر کے اس نے دوسرے کے پاس بھیج دیا، دوسرے نے گروپ میں ڈال دیا، ایک گروپ سے دوسرے گروپ، وہاں سے تیسرے گروپ، یہ پوری دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تب تو آپ کو فائدہ مل رہا ہے اس کا، جتنے لوگ دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ مسلمانوں کے درمیان میں، مومنوں کے درمیان میں، اسلام لانے کے والوں کے درمیان میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ خبردار ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ پہ فرمایا تھا،
قل اے میرے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ رب العالمین نے ہر ایسی بے حیائی کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے جس کو تم اکیلے میں چھپ کر کرو یا لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھا کر کرو، میرے رب نے ایسی تمام بے حیائیوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، محلے والے نہیں دیکھ رہے ہیں، گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، کمرہ بند ہے، لائٹ بند ہے، آپ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، اندھیرے میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو آپ کے کاموں کی خبر نہیں ہے کیا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر کہا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، وہ باخبر ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور مسلمانوں یہاں پر میں ایک بات اور جوڑ دیتا ہوں اسی بات کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے کہا کل قیامت کے دن ہم زبان پر مہر لگا دیں گے تو ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اس لیے مسلمانوں یہ مت سوچو کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چوتھی وجہ تھی، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر موبائل اور انٹرنیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ موبائل چلا بھی رہے ہیں، انٹرنیٹ چلا بھی رہے ہیں تو آپ اس کا صحیح اپیوگ کیجئے، صحیح جگہوں پر چلائیے، اس کو دین کو سمجھنے، دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیے، گمراہی اور بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنائیے۔ اب ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، ایک اور چیز کیا ہے؟ دوسروں کی نقالی، دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ مسلمان احساسی کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم بھی وہی کریں گے جو فلاں کر رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ وہ جس کا آپ کے دھرم سے کوئی مطلب نہیں، جس کا آپ کے دھرم سے، آپ کے دین سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، بدھسٹ ہے، ہمیں ان کے طریقے اچھے لگ رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں آج اپنے ہاتھوں کے اندر کڑا پہن کے گھوم رہے ہیں؟ یہ کڑا پہننے کا حکم اسلام نے تو نہیں دیا، کڑا پہننے کا حکم اسلام نے تو نہیں دیا۔ نبی کے سامنے تو ایک آدمی سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمیوں کا زیور لوگ پہن کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی میں سے انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا۔ آج ہم لوگ بالکل انہی کی نقالی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنا دین اچھا نہیں لگتا، ہمیں اپنا دھرم اچھا نہیں لگتا، ہم دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں، اسی میں خوش ہیں کہ ہم بہت اچھے اسٹائل میں ہیں، بہت اچھے طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں۔ پورے گھر کا ماحول اسلامی ماحول کے بجائے غیر اسلامی اپنے گھر کا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بچوں کو السلام علیکم کی بجائے گڈ مارننگ، بائے اور ہائے سکھایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اور یہ ہم لوگوں نے اپنے گھر کا بنا رکھا ہے۔ آج یہی حال ہے کہ نہیں؟ دوسروں کی نقالی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے کپڑے، ہماری بات چیت، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا چلنا سب دوسروں کی طرح غیروں کی نقالی کرتے ہوئے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ فِيهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پرانی امتوں کے طریقے پر چلنے لگو گے، بالشت کے برابر، اور قدم بقدم، بالشت و بالشت، ہاتھ بہ ہاتھ، یعنی بالکل انہی کی طرح انہی کے طریقے پر چلنے لگو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل کے اندر بھی داخل ہوا ہوگا تو تم بھی اس بل کے اندر داخل ہو جاؤ گے، یعنی بالکل انہی کی نقالی کرو گے اور انہی کے طریقے پر چلو گے، انہی کے جیسے طور طریقے اپنا لو گے۔ صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی پرانی امتوں سے کون مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے بتائیے کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مراد نہیں ہے تو پھر کون اور کون ہے؟ یعنی بالکل تم یہودیوں کے اور عیسائیوں کے طریقے پر چلو گے، اور ہمیں اچھے لگتے ہیں نا ان کے طریقے۔ آپ دیکھتے ہیں یہودی اور عیسائی کون ہیں؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
ایک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اور دوسرے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، بہک گئے۔ آپ اپناؤ ان کا طریقہ۔ اور اس سے بھی سخت ایک اور حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہی روایت ہے نا؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو یاد ہوگی، روایت یاد ہے نا؟ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو پڑھنے والے بچے ہیں، اسلامی اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، یہ حدیث یاد ہوگی بہت سارے لوگوں کو، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ صحیح پڑھ دی نا حدیث میں نے؟ جی، ایک صاحب ہیں ہمیشہ لیپ ٹاپ لے کے گھومتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں۔ ایک بار وہ اسی حدیث کو پڑھ رہے تھے، 7 بار یا 6 بار دہرانے کی کوشش کی بیچاروں نے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی زبان پکڑ لی۔ ہمیشہ اہل حدیثوں کو چیلنج دیتے رہتے تھے، آؤ آؤ مناظرہ کرو، آؤ مناظرہ کرو۔ ایک حدیث پڑھی، وہ بھی بیچارے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پائے، پڑھنے کی کوشش کی، اس کو بھی بیچارے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پائے۔ ایک بار چیلنج کر دیا۔ اللہ رب العالمین ایسے ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کر دیتا ہے جو ہمیشہ اس کی دین کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ کے شہر بنارس میں بھی آ چکے ہیں شیخ علامہ جلال الدین صاحب قاسمی حافظہ اللہ وتعالہ، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم۔ انہوں نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا تھا، یہ بار بار مناظرے کا چیلنج ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا مناظرہ کرنا ہے، کس کو کرنا ہے؟ وہ آئے میرے سامنے، ہم 1000 حدیث پڑھیں گے، تم 100 پڑھ کے دکھانا، ہم 100 پڑھیں گے، تم 10 پڑھ کے دکھانا، ہم 10 پڑھیں گے، تم 1 پڑھ کے دکھانا۔ وہ حضرت پہلی ہی میں اٹک گئے، پہلی ہی میں اللہ نے ان کی زبان پکڑ لی۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر جس شخص نے بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، دنیا کے اندر جو شخص بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کو اسی قوم کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ اب بتاؤ کون یہود و نصارہ کے ساتھ میں اٹھنا چاہتا ہے؟ کون مسلمانوں کے ساتھ میں اٹھنا چاہتا ہے؟ کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اٹھنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، ہم جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے۔ آج لڑکوں کی ہیئر کٹنگ دیکھیے آپ، یہ بال یہاں سے اڑے ہوئے، یہاں سے بھی صاف، بیچ میں تھوڑے سے بال لگائے ہوئے، کوئی یہاں پر ایکس بنوایا ہوا ہے، کوئی یہاں پر وائی بنوایا ہوا ہے، کوئی پیچھے سے کچھ اور لکھوایا ہوا ہے، عجیب عجیب کٹنگ کے بال۔ اور دور سے دیکھو تو اس کے سر پہ بال ایسے لگتے ہیں کہ چھپکلی چپکی ہو، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے گلہری بیٹھی ہوئی ہو، عجیب عجیب سے بال کی کٹنگ۔ کس کو دیکھ کر؟ میرے نبی نے تو اس سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حرام ہے، میں منع کرتا ہوں اپنی امت کو ایک طرف کے بال کٹوانے اور ایک طرف کے بال چھڑوانے سے۔ ایک جگہ کے کٹوا دیے، ایک جگہ کے چھوڑ دیے، اس طریقے کے بال کاٹنا کٹوانا شریعت کے اندر منع ہے۔ میرے بھائیو، بات بہت آگے نکل جائے گی، وقت بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بھاگ رہا ہے۔ یہ چند وجہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں، توحید و سنت سے دوری کی جو اسباب تھے وہ رکھ دی ہیں۔ اب چلیے جلدی سے میں آپ لوگوں کے سامنے 2-3 علاج بھی رکھ دوں تاکہ میرا موضوع پورا ہو جائے۔ سب سے پہلا علاج، ایمان کے اوپر مضبوطی، مضبوط ایمان جو نبی نے ہمیں بتایا، جو صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا۔ کتنا مضبوط ایمان؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے نبی آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف بلائیے جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، جو ہم نے آپ کو قرآن و حدیث سے نوازا ہے، آپ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیے، فَاسْتَقِمْ، اور آپ بھی اس کے اوپر جم جائیے۔ اس کے اوپر جمنے کا حکم دیا، اپنے ہاتھ سے نکلنے مت دیجئے،
اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر جمنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین ایمان کے اوپر جما دے، دین اسلام کے اوپر جما دے، اپنے دین کے اوپر میرے دل کو جما دے، میرے دل کو، میرے قلوب کو دین کے اوپر جما دے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ام المومنین پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ برابر اس دعا کو کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے اس کے دل کو پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو ایمان کے اوپر قائم کر دے، ایمان سے میرے دل کو ہٹائے نہیں۔ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے، ان سے زیادہ مضبوط ایمان والا پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں گزرا، وہ جب یہ دعا کرے کہ میرے دل کو ایمان کے اوپر مضبوطی سے جما دے۔ آج ہماری حالت یہ، ہمارا دل کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، ہمارا دل کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، آج ہماری حالت یہ ہے، اس کے باوجود بھی کبھی ہمارے منہ سے یہ دعا نہ نکلتی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کریں، اور ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ چلنے کی کوشش کبھی مت کرنا، بس دعا کرتے رہنا، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ بھئی آپ چلنے کی کوشش کیجئے تبھی تو آپ چلیں گے۔ تو مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر عمل صالح، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو، ایمان اور اس کے بعد عمل صالح۔ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی سورہ 3 کے اندر، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا، اس سے اچھی صورت میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ہم نے انسان کو بڑی اچھی ساخت میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے سب سے اچھی صورت میں انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو سب سے نچلے درجے میں رکھ دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے میں ہم نے اس کو رکھ دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال ان لوگوں نے کیے، وہ نچلے درجے میں نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے گرے درجے کے بھی تم ہی لوگ ہو، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہو اور نیک ایمان کے اوپر جمے رہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آتی ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ نماز پڑھائی، صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھائی، فسلم، اور سلام پھیرا، ثم قام مسرعا، سلام پھیر کر فوراً تیزی کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد میں فوراً کیا ہوتا ہے؟ امام کو اپنا منہ نمازیوں کی طرف کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس دن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آج ہمارے یہاں کے اماموں کو دیکھو، سلام پھیرنے کے بعد پوری دعائیں، تسبیح، سب کچھ قبلے ہی کی طرف منہ کر کے پڑھ لیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے، بخاری کی روایت۔ لیکن اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کھڑے ہو گئے، ثم قام مسرعا، آپ تیزی سے کھڑے ہوئے، فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، اور صحابی بیان فرماتے ہیں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کے کاندھوں کے اوپر کو پھلانگتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بیوی کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔
فَفَزِعَ النَّاسُ بِسُرْعَتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی اتنی تیزی سے نہ گئے تھے، فوراً نماز پڑھ کے فوراً اپنے بیویوں کے اپنے گھر کی طرف نہیں گئے تھے۔ آخر آج کیا معاملہ ہے، نبی نے فوراً نماز پڑھائی اور فوراً اپنی بیوی کے گھر کی طرف، اپنے حجروں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فخرج علیہم فرأى انہم قد عجبوا، آپ جب باہر تشریف لائے تو دیکھا لوگ حیرت و تعجب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی یہ حالت کو دیکھا تو فرمایا ذکرت شیئا من عند، مجھے یاد آیا کہ میرے پاس میں تھوڑا سا سونا رکھا ہوا ہے، میرے پاس میں سونے کا تھوڑا سا حصہ رکھا ہوا ہے، فکرہت، تو مجھے یہ بات بری لگی کہ سونا میرے گھر کے اندر رکھا رہے، سونے کا وہ ڈلا میرے گھر کے اندر رکھا رہے، اس لیے میں اپنے گھر کے اندر گیا اور میں نے اپنے گھر پہ جا کر کہا کہ اس کو فوراً تقسیم کر دو۔ جب میں نے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، غریبوں میں بانٹنے کا حکم دے دیا، تب میرے دل کو سکون آیا، اس لیے میں تیزی کے ساتھ مسجد سے اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں نیک اعمال کی طرف رغبت، نیک اعمال کی طرف بھاگنے کی کوشش، جلدی کرنے کی کوشش۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آرام سے جا کر بھی بتا سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیک کام ہے، اس کو جلدی سے کر لیا جائے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ نیک اعمال کتاب و سنت کی طرف جانے کے لیے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ ٹالیے مت، موقع کو جانے مت دیجئے، اپنے ہاتھ سے نکلنے مت دیجئے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کا، پہلا مضبوط ایمان اور اس کے بعد دوسرا نیک اعمال، عمل صالح۔ اب آئیے ذرا تیسرا دیکھتے ہیں، نیک صحبت، اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا۔ آپ دوست کیسے بنا رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں یہ بھی آپ سے کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، آپ سے اس تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا۔ آج آپ کے جو دوست ہیں کل آپ کے دوست نہیں رہیں گے، کل قیامت کے دن یہ لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بہت سارے دنیا کے اندر جگری دوست، بہت سارے دنیا کے اندر جگری دوست، الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہاں عربی پڑھنے والے بچے بیٹھے ہیں، الاصدقاء نہیں کہا ہے اللہ رب العالمین نے، صدیق کے معنی عربی میں دوست ہوتا ہے اور خلیل کے معنی بھی عربی میں دوست ہوتا ہے، لیکن صدیق اور خلیل کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، صدیق دوست کو کہتے ہیں اور خلیل جگری دوست کو کہتے ہیں، جو آپ کا سب سے خاص دوست ہو اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے الاصدقاء یومئذ بعضهم لبعض نہیں کہا، الاخلاء کہا ہے، یعنی جو آپ کا سب سے جگری دوست ہوگا وہ کل قیامت کے دن آپ کا دشمن ہو جائے گا، الا المتقین، مگر جو متقی ہوگا وہ دشمن نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ دوست بنا لیں کسی کو بھی، کل قیامت کے دن وہ آپ ہی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے دوست بھی بناؤ تو متقی و پرہیزگاروں کو دوست بناؤ۔ اگر آپ نے متقی و پرہیزگاروں کو دوست نہیں بنایا تو کل قیامت کے دن جانتے ہو کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، کل قیامت کے دن انسان افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا۔ آج اگر کوئی انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنے ناخون کو چباتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن اس کو اتنی پریشانی ہوگی کہ وہ اپنے ناخون کو نہیں، اپنی انگلی کو نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے اللہ کی نبی کا طریقہ اپنا لیا ہوتا، میں سنتوں کے اوپر چلا ہوتا، میں رسول کے طریقے پہ چلا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا وَيَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو میں نے اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے تو مجھے دین سے گمراہ کر دیا، اس نے تو قرآن و حدیث سے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے تو دین سے مجھے موڑ دیا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو وہاں پر افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ یہیں پر افسوس کر لیا جائے
اور اس طریقے کے لوگوں کو اس کا ساتھ چھوڑ دیا جائے. بھئی آپ بے نمازی کو دوست بنائیں گے، نہ وہ نماز پڑھے گا نہ آپ کو نماز پڑھنے دے گا. اسے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو بھی قرآن پڑھنے، دونوں خوش مگن ہیں. آپ نمازی کو بنائیے، وہ خود بھی جائے گا، آپ کو بھی لے کے جائے گا. قرآن پڑھنے والا ہے، وہ پڑھے گا، آپ نہیں پڑھ سکتے تو وہ پڑھے گا، آپ بیٹھ کر سنیے. جس طریقے کا آپ دوست بنائیں گے اسی طریقے سے آپ سے حساب و کتاب ہوگا. ہمارے نوجوان ذرا غور کریں، میں آپ کو ایک واقعہ بتانے والا ہوں. نوجوان ذرا غور کریں، آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، صحن کعبہ میں. کہاں پر؟ دنیا کی عام مسجدوں کی بات نہیں، خانہ کعبہ کے صحن میں 4 دوست کھڑے ہوئے ہیں. 4 دوست. پہلا دوست ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے تو عراق کا بادشاہ بنا دے. اور دعا کرنے والے چھوٹے موٹے آدمی نہیں، تابعی ہیں. مصعب بن زبیر دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے تو عراق کا بادشاہ بنا دے. پہلے آدمی نے دعا کی، اس کے بعد میں دوسرا نوجوان اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے عالم بنا دے، اے میرے پروردگار تو مجھے فقیہ بنا دے، مجھے دین کا سمجھنے والا بنا دے. تیسرا نوجوان اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے تو ساری اسلامی دنیا کا، سارے مسلمانوں کا بادشاہ بنا دے. اور پھر چوتھا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے جنتی بنا دے، اے اللہ تو مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے. اب میرے بھائیو بتاؤ، ان 4 نوجوانوں میں سے سب سے اچھی دعا کس کی تھی؟ جس نے عراق کے بادشاہ کے بننے کی دعا مانگی، اللہ نے اس کی بھی دعا کو قبول کر لیا اور مصعب بن زبیر کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا. جنہوں نے عالم اور فقیہ ہونے کی دعا مانگی، اللہ نے ان کی بھی دعا کو قبول کیا اور دنیا آج ان کو عروہ ابن زبیر کے نام سے جانتی ہے. اور جس نے ساری اسلامی دنیا کے بادشاہ ہونے کی دعا مانگی، اللہ نے اس کی بھی دعا کو قبول کر لیا، جس کو دنیا آج عبد الملک بن مروان کے نام سے جانتی ہے. سارے عالم اسلام کا اکیلا بادشاہ تھا. اور جنہوں نے اللہ سے جنت میں جانے کی دعا مانگی، جس نوجوان نے اللہ سے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر آدھی رات کے وقت میں جنت کی دعا مانگی، جانتے ہو وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جیسے دوست بناؤ گے ویسی دعا ہوگی. سب سے اچھی دعا کس کی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جنت کی دعا مانگی. اس لیے نیک دوست بناؤ، وہ آپ کو قرآن و حدیث سے قریب کریں گے. اور اگر نیک دوست نہیں ہوں گے تو آپ کو قرآن و حدیث سے، توحید و سنت سے دور کر دیں گے. چلیے اب ایک چیز آپ کو اور بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کی، توحید و سنت سے قریب کرنے کی، خوف الہی، اللہ رب العالمین کا ڈر. اللہ رب العالمین کا ڈر اگر آپ کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین کا ڈر آپ کے دل کے اندر آ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن و حدیث سے بھی جڑ جائیں گے، توحید و سنت سے بھی جڑ جائیں گے. یہ دنیا کا اصول ہے، انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ سے جب ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ کا ڈر، خوف الہی. کیوں؟ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پہ فرما دیا میرا عذاب بڑا سخت ہے، واللہ عزیز ذو انتقام. کہیں پہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. کہیں پہ فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. جگہ جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت بندے ہیں، قرآن و حدیث سے دور رہنے والے بندے ہیں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. اب یہ آیتیں جب آپ پڑھیں گے، دل کے اندر ڈر پیدا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے قریب ہونا چاہیے، اللہ سے قریب ہونا چاہیے. آئیے ذرا دیکھیے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. فضیل بن عیاض کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. فضیل بن عیاض، یہ فضیل بن عیاض کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اپنے وقت کے ڈاکو، اپنے وقت کے ظالم و جابر ڈاکو. ایک مرتبہ
ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، اور جب انہوں نے رسی پھینکی، دیوار کے اوپر رسی جا کے لگ گئی، اور پھر اس رسی کے سہارے سے وہ چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ اب نیچے اترنے کا راستہ دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ پہ دیکھا کہ تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے، سمجھ گئے زینہ یہیں پر ہوگا، یہیں سے مجھے نیچے اتر کے جانا ہے۔ جب زینہ اترنے کے لیے اس زینے کے قریب آئے، آدھا زینہ اتر بھی گئے تھے، نیچے دیکھا ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے، اور 12-13 سال کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، قرآن کو کھول کر بیٹھی ہے اور قرآن کریم کا مطالعہ کر رہی ہے، قرآن کریم کو پڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو سونے سے فرصت نہیں ملتی، آج ہماری ماؤں بہنوں کو اپنے بچوں سے، کھانے پینے کے سامانوں سے، کھانے پکانے سے فرصت نہیں ملتی۔ وہ چھوٹی سی ننھی منی بچی 12-13 سال کی ہوگی، قرآن کو کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے، اور اسی کی روشنی میں قرآن کریم کو پڑھتی جا رہی ہے اور پڑھ رہی ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کی آیتیں سن کر ان کے دل لرز جائیں؟ یہ ڈاکو آدھے زینے پہ کھڑا ہوا ہے، ابھی نہ نیچے اتر رہا ہے نہ اوپر آ رہا ہے۔ اس نے جب قرآن کریم کی اس آیت کو سنا، اس کی دنیا بدل گئی، اس کی کایا پلٹ گئی، کہنے لگا کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جب یہ ننھی منی سی بچی آدھی رات میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آدھی رات میں اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ وہ وقت آ گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ وہاں سے پھر واپس ہوا، پھر اپنے گھر پہ نہیں گیا، سیدھا مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد میں آ کے وضو بناتا ہے، اور پھر سجدے میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اے اللہ، میں نے بہت گناہ کیے، لیکن اے میرے پروردگار، میرے بڑے بڑے گناہ تیری بڑی بڑی رحمتوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ اے اللہ، میں نے بڑی چوریاں کی ہیں، میں نے بڑے ڈاکے ڈالے، میں نے لوگوں کو مارا، لیکن اے میرے پروردگار، آج مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ برابر وہ رو رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، آنسو نکل نکل کر اس کے زمین پہ گرتے جا رہے ہیں۔ سجدے کی حالت میں برابر روتا جاتا ہے، برابر روتا جاتا ہے سجدے کی حالت میں، اور روتا جا رہا ہے۔ روتے روتے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اب فجر کی جب اذان کا وقت ہوا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اذان ہوئی، اس کے بعد میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے، دھیرے دھیرے کر کے پوری مسجد بھر گئی، لیکن یہ ڈاکو ہے فضیل ابن عیاض کے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا ہی نہیں رہا ہے، برابر روتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ انتظار میں کیا معاملہ ہے۔ آخر ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، او اللہ کے بندے، اپنا سر سجدے سے اٹھا لے، کیا معاملہ ہے؟ کون سا تو نے ایسا گناہ آج رات میں کر دیا جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ تجھ سے ایسا سرزد ہو گیا؟ او اللہ کے بندے، اپنا سر سجدے سے اٹھا، آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تیرے رونے نے تو پوری مسجد کو رلا دیا، تیرے رونے کی وجہ سے تو مسجد کے سارے نمازی رونے لگے۔ او اللہ کے بندے، اپنا سر سجدے سے اٹھا لے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ آخر جب اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ تو وہی ظالم و جابر ڈاکو ہے جس کے نام سے دنیا کے لوگ کانپا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی ایک آیت کو سن کر اس ڈاکو کے دل کی کایا پلٹ گئی اور یہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اس کو کہتے ہیں خوف الہی، اللہ رب العالمین کا ڈر۔ چلیے میں اب آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آخری بات، خوف الہی ہو گیا، مضبوط ایمان، عمل صالح، نیک صحبت، خوف الہی، یہ سب چیزیں اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، قرآن و حدیث سے قریب کرنے والی ہیں۔ فکر آخرت، آخرت کی فکر کہ ہمیں وہاں جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے، وہاں حساب و کتاب کا دن ہے، وہاں ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث سے قریب ہو جائیں گے، توحید و سنت سے قریب ہو جائیں گے۔ فکر آخرت، اس لیے اللہ رب العالمین نے
جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب آدمی سوچتا میں مسلمان ہی تو ہو کے مر رہا ہوں، میں کون سا غیر مسلم ہو کے مر رہا ہوں؟ لیکن اگر مسلمون کا ترجمہ یہ کر لیا جائے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر تم اللہ کے فرما بردار ہو، اب بتاؤ کتنے فرما بردار ہو کے مر رہے ہیں اور کتنے گنہگار ہو کے مر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں آخرت کی فکر ہونا چاہیے، اور کتنی فکر ہو۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرمی کا موسم ہے، ایک بار سفر میں جا رہے تھے، صبح سے لے کر دوپہر تک چلتے رہے، آپ کے ساتھ میں آپ کے کئی ساتھی ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوا، ایک پہاڑ کے سائے میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہاں پہ پڑاؤ ڈالو، یہیں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تھوڑی دھوپ ہلکی ہو جائے گی پھر یہاں سے چلیں گے۔ سارے لوگ وہیں بیٹھ گئے، سخت دھوپ تھی، گرمی کا زمانہ تھا، دسترخوان بچھایا گیا کھانا کھانے کے لیے، اس کے اوپر کھانے بھی لگا دیے گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب کھانا لگا دیا گیا تو میں نے دیکھا دور سے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا اسی سائے کی تلاش میں وہیں پہ آ رہا تھا تاکہ گرمی کے موسم میں تھوڑا سا سکون اس کو بھی مل جائے، اس کی بکریوں کو بھی مل جائے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بھی یہیں پہ آنا چاہتا ہے، سایہ حاصل کرنا چاہتا ہے، گرمی کا موسم ہے، سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے اور عرب کا چٹیل ریگستان اور میدان ہے۔ جب وہ ہمارے قریب آ گیا اور وہ بھی اسی سائے میں، پہاڑ کے سائے میں کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی بکریوں کو بھی کھڑا کر دیا، ہمارا دسترخوان لگا ہوا تھا اور اس پہ کھانے بھی رکھے ہوئے تھے، ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا او اللہ کے بندے، کھانا تیار ہے، دسترخوان بھی لگا ہوا ہے، آؤ کھانا کھا لو، ہمارے ساتھ میں بیٹھ جاؤ، تم بھی کھانا کھا لو۔ عبداللہ ابن عمر کی جب یہ بات اس نے سنی تو جواب دیا کہ آپ لوگ کھانا کھا لیجئے، میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا، انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا تو کہا او اللہ کے بندے، تو نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ اگر یہ فرض رمضان کے مہینے کے روزے ہوتے تو ہم بھی روزے سے ہوتے، میرے ساتھی بھی روزے سے ہوتے، لیکن تو نے یہ کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی اس گرمی کے موسم میں، اس چلچلاتی دھوپ کے اندر، اس چٹیل میدان کے اندر، اور کام بھی تیرا بکریوں کو چرانے کا ہے، پھر بھی تو نے روزہ رکھ لیا، آخر کیوں؟ تو جواب دیتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، میں اس لیے روزے سے ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے زندگی بڑی چھوٹی سی ہے اور پھر اللہ کے پاس میں جانا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے پاس میں جاؤں تو بہت سارے اعمال لے کر اللہ کے پاس میں جاؤں تاکہ میں وہاں پر کامیاب ہو جاؤں۔ فکر آخرت سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخرت کی فکر۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ ذرا اس کو چیک کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں صرف باتیں بنا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تم مجھے بکری بیچو گے، ایک بکری تم مجھے دے دو۔ کہنے لگا میں بکری نہیں دے سکتا، بکری میری نہیں، بکری کا مالک میں نہیں، بکری کا مالک تو کوئی اور ہے، میں بکری نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بکری تم مجھے دے دو، میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں، پیسہ تم رکھ لینا اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، کیونکہ جنگلوں کے اندر بھیڑیا آ جاتے تھے، بکریوں کو لے جاتے تھے، یہ کوئی نئی بات